یا حبیب اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں آج آپ کو کچھ احادیث اور کچھ باتیں اور سناؤں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین، پہلوں اور بعد والوں میں سب سے افضل، ہر لحاظ سے انہیں دیکھیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہر نبی میں کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، میرا نبی سراپا معجزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، اس میں خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ دونوں کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جس نے میری پیروی کی، اتباع کی، وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو غالب ہے، حکمت والا۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری امت، میری امت، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، کسی کے بتانے سے اس کو پتہ نہیں چلتا، فرشتوں کے خبر دینے سے نہیں پتہ چلتا۔ حدیث قدسی ہے نا، کیف ترکتم عبادی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے روز، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ فرشتوں کے بتانے سے جانتا ہے؟ نہیں، وہ خود سے جانتا ہے، مگر فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں، یہ شان دکھائی جاتی ہے۔ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، مگر جبریل کو بھی دکھانا ہے، آنے والوں کو بھی دکھانا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی تو حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آیت قرآن کریم کی دونوں میں نے آپ کو سنائیں کہ بھی اللہ تعالی گناہگاروں کو پکڑے گا، عذاب دے گا، تو مجھے اپنی امت کا خیال۔ تو فرمایا، جاؤ میرے حبیب سے کہو، انا سنردیک فی امتک۔ یہ خوشخبری سن لیجئے آپ،
ناظرین و سامعین ذرا دل کے کانوں سے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور آپ کو آزردہ نہیں کریں گے۔ پہلی بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ کتنا ہے، ان کے آنسو اللہ نہیں چاہتا۔ آپ بھی کہیں گے نا آپ اپنے کسی پیارے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے، بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی پیارا اتنا کہ آپ آنسو نہ دیکھنا چاہیں، اور جسے اللہ اپنا حبیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم غلاموں کے لیے۔ تو ہم اگر اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے، ان کا میلاد شریف مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، احسان نہیں کرتے، ہم اپنی جھولی بھرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کے غلاموں کے بارے میں آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کوئی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ اندازہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی ذات سے کیا تعلق رکھتے ہیں، ان کی کیا درجہ ہے وہاں، میں کیا بیان کروں۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا شان عطا ہوئی؟ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، عالمگیر قحط اللہ ان پر مسلط نہیں کرے گا، پوری امت پر قحط نہیں آئے گا، ڈراؤٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے غذا نہ ملے اور مر جائیں، کسی علاقے میں ڈراؤٹ آ جاتا ہے لیکن پوری امت پر نہیں آئے گا۔ کوئی دشمن پوری امت کو تباہ نہیں کر سکے گا، لوگ گناہگار ہوں گے، وقتی طور پر مشکل میں آئیں گے، مگر پوری امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکے گا۔ تیسری بات کہ پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اکا دکا کہیں لوگ ٹولیوں میں بٹ کر تو ہو سکتا ہے، مگر پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا ہوئی ان کی وجہ سے ان کی امت کو۔ محشر میں کیا ہوگا اور وہاں کیا سلسلہ ہوگا، میں اس سے پہلے ذکر معراج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا معجزہ، اور یہاں سے عرش اولا پر جانا معجزہ۔ 2-3 باتیں سنیے۔ انسان کے بارے میں سائنس کہتی ہے آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتا، بہت زیادہ گرمی ہو نہیں سہ سکتا، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو نہیں سہ سکتا، آواز ایک حد تک سن سکتا ہے، آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زمین سے اوپر درجہ حرارت ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب زمین سے اٹھ، کبھی آپ نے ایروپلین میں ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے باہر کا درجہ حرارت کتنا ہے، ہوا کی رفتار کتنی ہے، کس طرح۔ ایک انسان، ایک بشر کیسے چلا گیا؟ لوگ سوچتے ہیں، سوچنے والوں کا کام، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر آدمی کی سوچ اس کی ہمت کے مطابق، اس کے ذہن صلاحیت کے مطابق، جتنا سینہ کھلتا جاتا ہے سوچ بھی بلند ہوتی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے، آکسیجن کے بغیر جا رہے ہیں۔ ہم زمین کے بغیر ٹھہر نہیں سکتے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آکسیجن کے بغیر رہے، خاص لباس نہیں ہے، قرۂ نار بہت گرم ہے وہاں سے گزرے، خاص لباس نہیں ہے، قرۂ زمہریر وہاں سے گزرے۔ اب ماچس جلاتے ہیں نا، تو ماچس میں جس چیز سے آپ ماچس کی تیلی رگڑتے ہیں وہ ماچس کی تیلی کو جلاتا ہے، خود اس جگہ کو نہیں جلاتا۔ سائنس سمجھا رہی ہے آپ کو۔
بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، آپ چیزوں کو پریزرو کر لیتے ہیں، ایئر ٹائٹ کر لیتے ہیں، یہ سائنس آج سمجھا رہی ہے، لیکن میں ایک جملے میں ساری بات کروں گا، میرا نبی خود نہیں گیا، میرا رب لے گیا۔ اللہ لے جا سکتا ہے، وہ ہر چیز سے بچا بھی سکتا ہے، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھ سکتا ہے۔ سوچیں، وہ اپنے حبیب کو عرش پر نہیں لے جا سکتا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ میں ایک جملے میں سارا فلسفہ سمیٹ دوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے بغیر رہے، آکسیجن کے بغیر رہے، ہوا کے بغیر رہے، اور تمام مرحلوں سے گزرے، پتہ چلا وہ ان میں سے کسی کے بھی محتاج نہیں۔ بس جملہ یہ کہنا ہے، میرا نبی رب کا محتاج ہے، اور باقی ساری کائنات میرے نبی کی محتاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، وہ گھر سے چلتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ نبی پاک آرام فرما ہے، حتیم میں یا حضرت ام ہانی کے گھر اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتے دے کر بھیجتا ہے، براق دے کر بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے کلیم مجھے چاہتا ہے، اے حبیب میں تجھے چاہتا ہوں۔ اندازہ کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، جبریل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کیا کیا انعام عطا فرمائے۔ یہ دیدار الہی، رؤیت باری، ایک ہے اللہ کو پورا دیکھ لینا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، ادراک نہیں کیا، زیارت کی ہے، رؤیت کی ہے، دیدار کیا ہے۔ اور کتابوں میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، انہوں نے صرف تجلی دیکھی، صرف تجلی دیکھی، تو رات کے وقت سیاہ پہاڑ پر چھوٹی سی سیاہ رنگ کی چیونٹی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جنہوں نے صفاتی تجلی دیکھی، جب ان کی بصارت اور بصیرت کی یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کیجئے۔ سفر معراج، معراج عرش خاص کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ کو معراج کے حوالے سے ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں گئے، اللہ نے فرمایا کیا لائے ہو؟ عاجزی پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عاجزی، بندگی، عبادت پیش کی، یا اللہ میری نیکی عبادت بندگی تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے۔ جواب کیا ملا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب پر۔ وہاں بھی ہم غلاموں کو نہیں بھلایا، وہاں بھی یاد رکھا، ہم اس نبی پر درود کیوں نہ بھیجیں، ان کا میلاد کیوں نہ منائیں، ان کی شان میں اپنی زبان کو تر کیوں نہ کریں، ان کی نعت کیوں نہ پڑھیں، ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ان کا نام کیوں نہ چومیں۔ وہ اتنے پیارے ہیں، ان جیسا پیارا مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازیں دیں کہ اگر سب پر سلامتی چاہیے، امت کا اتنا خیال ہے، تو 50 نمازیں امت سے کہو پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا۔ حضور اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں صبح و شام کی، وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت پر 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، جائیے جا کر کم کروائیے۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان سے اندازہ کیجئے
کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے وہ حبیب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ ان پر اتنا مہربان ہے، ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا، تشریف لے گئے، یا اللہ امت کمزور ہے، نمازیں زیادہ۔ مسلم شریف میں، بخاری میں حدیث موجود، 5 کم ہو گئیں، 45 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، کوئی مذاق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آ گئے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی آپ کسی بڑے سے مل کے نکلیں، دوبارہ آپ کو پھر ٹائم لینا پڑتا ہے، داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیکن اندازہ کیجئے اللہ کے حبیب کو، اللہ کی بارگاہ میں کتنی رسائی ہے، کتنا درجہ ہے۔ پھر جا رہے ہیں، یا اللہ اور کم، 5 اور کم، 9 مرتبہ گئے، 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ یہاں کسی کے ذہن میں شاید شبہ آ جائے، قرآن میں ہے کہ اللہ کی باتیں تو بدلتی نہیں، تو جب 50 فرض ہوئیں تو 5 کیسے رہ گئیں؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ تو سنیے، اللہ نے فرمایا محبوب بات ہماری بھی نہیں بدلے گی، ہم نے تمہاری بات بھی رکھی، امت سے کہو پڑھے 5 ہم ثواب 50 کا دیں گے، ہمارے ہاں 50 ہی لکھی جائیں گی۔ اور ایک بات اور بھی پتہ چل گئی، موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، انہوں نے 45 معاف کروانے کا انتظام کیا، اگر وہ نہ کہتے تو پھر آج 50 پڑتی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے پردہ فرما چکے، انہوں نے مہربانی کی، وسیلہ بنے اور ہمیں یہ انعام ملا۔ سفر معراج، وہی گھڑی، وہی ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو کا پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر کی گرمی موجود ہے۔ اب بجلی کی رفتار دیکھیں، 1,86,284 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے۔ اور اگر اس کو لائٹ ایئر شمار کریں اور اس کی رفتار دیکھیں نوری، اور زیادہ، تو میرا نبی تو وہ ہے۔ بلکہ میں آسان بات کروں، سائنس جو لوگ نہیں سمجھتے، ذرا سمجھنے کے لیے بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند۔ ہمیں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں، مثلا سورج کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نظر اٹھائیں سورج سامنے، کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں۔ مگر سائنسدان یہ کہتے ہیں یہ 93 ملین مائل فار، 93 ملین میل دور ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوا تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ۔ اور آپ نے نگاہ اٹھائی، سورج سامنے، سائنس کہتی ہے جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ سے نور نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس چیز سے جا کر ٹکراتا ہے، ٹکرا کر واپس آتا ہے، تب آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اب میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، سورج میرے سامنے، میری آنکھ سے نور نکلا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل گیا، پھر 9 کروڑ 30 لاکھ میل واپس آیا، 18 کروڑ 60 لاکھ میل کا سفر سیکنڈ میں بھی نہیں ہو، اس سے بھی کم مدت میں ہو گیا۔ تو یہ تو اس نور کی شان ہے جو میری اور آپ کی آنکھ میں ہے، جسے اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بنایا۔ ذرا اس کی شان کا اندازہ کیجئے۔ نبوت کی رفتار کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ اور براق جس پر سواری کی، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو یہ سفر معراج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شرف صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو یہ شرف نہیں کہ اس دنیا میں اس کو یہ شرف کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کر اسے اپنے دیدار سے نوازا ہو۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو حدیث میں ہے جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا راضی ہو، کہیں گے بہت خوش ہے، اللہ فرمائے گا میں تمہیں خوش کرتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو جنتی جنت میں جا کر دیکھیں گے، تو سرکار تو جنت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو یہیں دکھایا، اور مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج خواب میں ہوئی۔ اگر خواب میں ہوتی تو کوئی سوال کیسے کرتا، اعتراض کیسے کرتا؟ جب اعتراض کیے
تو اعتراض کرنے والوں نے بھی جان لیا کہ یہ خواب کی بات نہیں، ورنہ وہ تو کہتے خواب میں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے اعتراض کیے تو یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے جسمانی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ یہ بڑی طویل حدیث موجود ہے قرآن میں واقعہ، آپ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں، اس کے علاوہ سورہ والنجم میں بھی آپ نے آیتیں دیکھی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ملا، قرآن بھی بہت بڑا معجزہ، اور معراج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ۔ یقین مانیے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارے ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا اور کہتا ہے، آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔